اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكل من بكى منهم على مصاب الحسين اخذنا بیدہ وادخلناہ الجنہ۔ عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تعلق سے رسول اللہ کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، امام کو شہید کیا جائے گا، اور کیسے کیسے مصائب حسین پر آئیں گے، پڑیں گے، یہ سن کر بی بی رونے لگی اور کہا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوں گے۔ بس جیسے ہی یہ سنا بی بی کے گریے میں اضافہ ہو گیا، بی بی زور سے رونے لگی اور کہا کہ پھر میرے حسین پر کون گریہ کرے گا، کون آنسو بہائے گا، کون حسین کی عزاداری کرے گا؟ رسول نے فرمایا کہ میرے امت کی خواتین میرے اہل بیت کے خواتین پر گریہ کریں گی، میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، اور ہر سال تجدید عزا ہوگی، عزاداری کا سلسلہ جاری ہوگا، غم حسین منایا جائے گا، حسین پر گریہ کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْقِيَامَةُ تَشْفَعِينَ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ، جب روز قیامت آئے گا، قیامت بپا ہوگی، تو اے فاطمہ آپ میرے امت کی خواتین کی شفاعت فرمائیں گی۔ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ، اور میں امت کے مردوں کی شفاعت کروں گا۔ وَكُلُّ مَنْ بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ، اور جو بھی ان میں سے حسین کے مصائب پر گریہ کرے گا، روئے گا، أَخَذْنَا بِيَدِهِ وَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ، ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامۃ، ہر آنکھ روز قیامت رو رہی ہوگی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا ہو، وہ نہیں رو رہی ہوگی روز قیامت۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِالْجَنَّةِ، وہ شخص کہ جس نے حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا ہو، روز قیامت وہ مسکرا رہا ہوگا اور اسے جنت کے نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تعلق سے چند نکات پیش کرنے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ جو غم حسین علیہ السلام میں روئے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روئے، روز قیامت رسول و بطول کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، اس کے شامل حال ہوگی۔ تیسرا نکتہ یہ کہ اس حدیث سے عزادار کے مقام کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا نکتہ یہ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے سے، غم حسین علیہ السلام پر رونے سے
جو انعامات اور الطاف نصیب ہوں گے وہ کیا ہیں، ان کا بیان بھی کلی طور پر اس حدیث میں کر دیا گیا ہے۔ کلی طور پر اس حدیث میں شفاعت کا ذکر ہوا، اس حدیث میں گریے کا ذکر ہوا، اس حدیث میں جنت کا ذکر ہوا۔ شفاعت کہتے کسے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے شفاعت؟ عموماً شفاعت کے تعلق سے جو کانسیپٹ، جو تصور عوام الناس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دل چاہے کریں، جو گناہ چاہے انجام دیں، عزاداری کرنے سے، امام پر گریہ کرنے سے، قبور ائمہ کی زیارت کرنے سے شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ اصلاً یہ تصور غلط ہے، شفاعت کا یہ تصور ہے ہی نہیں، یہ غلط تصور ہے شفاعت کا۔ اور دو طرح کی شفاعتیں ہیں، ایک شفاعت دنیا میں، ایک شفاعت آخرت میں۔ شفاعت یعنی واسطہ ہونا، واسطہ بننا۔ دنیا میں شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان جو صاحب آبرو ہو، جو آبرو مند ہو، وہ کسی دوسرے انسان کے لیے واسطہ بنے اور واسطہ بن کر اس کی کسی کام کو، کسی مسئلے کو، کسی مشکل کو حل کر دے۔ یعنی اس دنیا میں شفاعت کے معنی یہ ہے کہ کار خیر کے لیے واسطہ بننا۔ اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ الجاہ الشفاعہ، آبرو کی زکوٰۃ شفاعت ہے۔ جس طرح علم کی زکوٰۃ بیان کی گئی، کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے، نشر کیا جائے۔ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ فقراء تک پہنچایا جائے۔ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جہلا کو برداشت کیا جائے۔ اسی طرح آبرو کی، جاہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ شفاعت کی جائے، واسطہ بنا جائے۔ یہ جاہ کی، آبرو کی شفاعت ہے۔ تو یہ ایک شفاعت دنیا میں، ایک شفاعت کیا ہے؟ آخرت میں۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ مثلاً ایک پہاڑ ہے، کچھ لوگوں نے اس پہاڑ کی چوٹی پر، ماؤنٹین کی پیک پر پہنچنے کا ارادہ کیا۔ یہ ارادہ کر کے چلے، جیسے ہی پہاڑ کے قریب پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر جایا جا سکتا ہے، تو یہ تو راستہ طولانی ہے، سفر لمبا ہے۔ یہ کہہ کر وہیں بیٹھ گئے، نہ قدم آگے بڑھایا نہ حرکت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زیرو ہیں، صفر ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ پہاڑ کی چوٹی کیا چیز ہے ہمارے لیے، ہم جائیں گے اس پر۔ ارادہ کیا، قدم آگے بڑھایا، حرکت کی اور بغیر کسی مشکل کے ماؤنٹین کی پیک پر پہنچ گئے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سلمان کہا جاتا ہے، ابوذر کہا جاتا ہے، مقداد کہا جاتا ہے۔ یہ سلمان، مقداد، ابوذر ہیں اور ان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا اور پہنچ گئے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا، چلے، حرکت بھی کی، قدم بھی آگے بڑھایا، کار خیر انجام دیا اپنی زندگی میں، واجبات انجام دیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس ادا کیا اور دوسرے کار خیر انجام دیے، لیکن کچھ لغزشوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے باعث، گناہوں کے سبب وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے، وہ پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے
شامل حال شفاعت ہوگی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے طے کیا، ارادہ کیا، آگے بڑھے، قدم آگے بڑھایا، چلنا شروع کیا، گرے، اٹھے، چلے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر چلے۔ اسی طرح انہوں نے یہ راستہ 70-80% تک، 70-80% تک طے کیا، لیکن منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ شفاعت ان کے شامل حال ہوگی۔ اب کوئی ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو انہیں تھام کر، انہیں پکڑ کر منزل تک پہنچا سکے۔ اور تھامنے والے، پکڑنے والے، جنہیں معصومین علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جو تھامیں گے، پکڑیں گے، شفاعت کریں گے اور منزل تک پہنچا دیں گے۔ شفاعت ان لوگوں کے شامل حال ہے۔ اور اس حدیث میں دوسری چیز گریے کا ذکر تھا۔ دیکھیے، امام کو وہ آنسو چاہیے جو معرفت کے ساتھ نکلیں۔ بے معرفت آنسو امام کو نہیں چاہیے، امام کو با معرفت آنسو بھی چاہیے، اور امام کو با معرفت اور عالم عزادار چاہیے۔ اس وقت کسی عزادار کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے۔ امام کو جاہل عزادار نہیں چاہیے، امام کو بے معرفت عزادار نہیں چاہیے، امام کو بے معرفت آنسو نہیں چاہیے، امام کو با معرفت عزادار چاہیے، امام کو عالم عزادار چاہیے، امام کو با معرفت آنسو چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس وقت، نہ کسی عزادار کے پاس کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش عزا کوئی معمولی فرش نہیں ہے۔ یہ فرش عزا وہ فرش ہے جو انسان کو عالم بھی بناتا ہے، با معرفت بھی بناتا ہے۔ اللہ اکبر! اس فرش عزا کی یہ تاثیر ہے، اس فرش عزا کے اندر یہ اثر پایا جاتا ہے کہ یہ عزادار کو عالم بھی بنا سکتا ہے، عزادار کو با معرفت بھی بنا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ذکر تھا اس حدیث میں، جنت۔ دیکھیں، جنت آرزوؤں اور امیدوں کے ذریعے کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ حدیث میں کیا فرمایا رسول نے؟ بالعمل تحصل الجنہ۔ یقیناً اشک امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ، امام حسین علیہ السلام پر آنسو کا نتیجہ، آنسو کا انعام جنت ہونا چاہیے۔ یقیناً ہے جنت، لیکن صرف امام پر آنسو بہانے سے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ جنت کب ملے گی؟ جنت اس وقت ملے گی جب ہم آنسو کے ساتھ ساتھ ایک عملی زندگی گزاریں، ہم معرفت کے ساتھ آنسو بہائیں اور عمل کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ عمل انسان کو جنت دلواتا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اگر اشک عزائے امام حسین علیہ السلام بھی دامن حیات انسان میں ہوں تو پھر یقیناً جنت میں جانے سے انسان کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول نے حدیث میں بیان فرمایا کہ سلمان مقداد، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مشتاق ہے جنت، جنت جن کی منتظر ہے، مشتاق ہے۔ ہمیں بھی اپنا کردار سلمانی اور مقدادی بنا لینا چاہیے تاکہ جنت ہماری مشتاق بن جائے، جنت ہمارا انتظار کرے۔ ایک عزادار کا فخر یہ ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہو، وہ جنت کا مشتاق نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔